السلام علیکم۔ جہیز جہیز جہیز۔ میرا تعلق صوبہ پنجاب کے علاقہ جنوبی پنجاب سے ہے۔ ہمارے یہاں لڑکی کی طرف سے جہیز کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لڑکی کے والدین یعنی دلہن کے والدین اپنی طرف سے جو کچھ دے دیں، ورنہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہوتی ہے کہ لڑکی کو یہ لے کے آنا چاہیے، وہ لے کے آنا چاہیے، کوئی شرط نہیں ہوتی ہے۔ شادی میں تاخیر، نکاح میں تاخیر اگر ہو رہی ہے تو صرف لڑکی والوں کی طرف سے ہی ہو رہی ہے۔ لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں تو اس میں زیادہ تر قصور لڑکیوں کے والدین ہی کا ہے۔ وہی فرمائش رکھتے ہیں کہ دلہا کیا دے گا، پہلے سے تعمیر شدہ گھر دے گا، اتنے زیورات دے گا، اتنا خرچہ دے گا، اتنا یہ دے گا، وہ دے گا، 5 سال بعد 10 سال بعد یہ کرے گا، اتنا خرچہ دے گا۔ ان کی ایسی شرائط ہوتی ہیں کہ جن پر ہر لڑکا پورا نہیں اترتا۔ کچھ بے روزگاری ہے، ملازمتیں نہیں ہیں، لڑکے کام کاج کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، مگر ان کے معیار پر پورا نہیں اترتے، جس کی وجہ سے لڑکیاں آدھی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ دوسرے علاقوں میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں رواج ہے، لڑکی والوں کی طرف سے شرائط ہوتی ہے۔ میں اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ میرے ساتھ انڈیا کی ریاست کیرالہ کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے صوبہ میں 80% مسلمان آباد ہیں، اور ہم نے یہ قانون بنا ہے کہ لڑکی والا 100 گرام سونا دے گا شادی کے وقت لڑکی کو، یعنی دلہن کو اس کا بھائی، اس کا باپ 100 گرام گولڈ رخصتی کے وقت دے گا، اور یہ لازم ہے۔ اس کے بغیر نکاح کا تصور ہی نہیں ہے، شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ دو تو ہمارے سامنے گئے چھٹی پر، پیسے اکٹھے کیے، کوئی وہاں سے قرض لیا، لڑکیوں کی شادی کرنی ہے۔ لڑکوں کی شادی کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے ان کو، کیونکہ جو کچھ دینا ہے لڑکی والوں نے ہی دینا ہے، لڑکے والوں نے کچھ بھی نہیں دینا ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ یہ نظام نہیں ہے، جو کچھ دینا ہے لڑکے والوں نے دینا ہے۔ لیکن لڑکیوں والوں کو بھی چاہیے کہ اتنی زیادہ فرمائشیں نہ رکھیں، نکاح کو آسان بنائیں۔ اگر نکاح کو مشکل بنا دیا تو پھر زنا عام ہو جائے گا، نکاح مہنگا ہو گیا تو زنا سستا ہو جائے گا۔ اس لیے نکاح کو اہمیت دیں، یہی زنا کا توڑ ہے، یہی مسلم معاشرے کا جوڑ ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل PK یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔